أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اس طرح نہ بنو جیسا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، تکلیف دی. یہ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، تو اگرچہ یہ امتی تھے لیکن اپنے نبی کو انہوں نے بہت تکالیف پہنچائی، مختلف الزامات لگائے. تو اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح نہ بننا ایمان والوں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، الزام لگائے. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دے دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کہیں. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ باتیں انہوں نے کہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے بری قرار دے دیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے قابل قدر تھے، بڑے وجاہت والے تھے، بڑی عزت اور احترام اور مرتبے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو سیدھی اور سچی بات. تو یعنی یہ دو کام کر لو گے، ایک تو تقوی اور ایک بات کا صحیح کہنا، سچی بات کہنا، تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی، یعنی کامیاب ہونا بھی فوزا عظیما، یعنی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا، یعنی یہودیوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اپنے نبی کو تکالیف پہنچائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں کہیں کہ اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری قرار دے دیا. وہ نازیبا باتیں کون سی تھی؟ روایت میں آتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ بہت ہی یعنی باحیا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے شرم و حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، چونکہ ایک کامل انسان ہوتا ہے. ہر زمانے میں جو نبی آئے کامل مکمل انسان، اور ان کے اندر حیا سب سے زیادہ، یعنی اپنے نبی اپنی امتیوں میں سب سے زیادہ حیا والے ہوتے تھے. تو بنی اسرائیل جو تھے جب غسل وغیرہ کرتے تھے تو ان کے ہاں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، ایک دوسرے کے سامنے غسل کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتے تھے، چونکہ اس وقت اس طرح کا اہتمام تو تھا نہیں، کوئی غسل خانے وغیرہ، نہروں میں دریاؤں میں نہاتے تھے، کپڑے اتارے نہا لیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام دور جا کے نہاتے تھے جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے، کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ ان کے اندر شرم و حیا تھی. تو دور جا کے یعنی پانی کی ندی یا دریا یا سمندر جہاں بھی غسل کرتے تھے دور جا کے. اب یہ بنی اسرائیلی ظالم جہاں انہوں نے اور ان کو ستایا، تنگ کیا، بہت جگہوں پہ انہوں نے تنگ کیا. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نجات پا کے، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا کے بحر کلزم کو کراس کر کے آئے، فرعون غرق ہو گیا اور اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے 12 راستے بنا دیے. اب یہ کراس کر کے آ رہے ہیں
تو ایک جگہ دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دے جیسے وہ بچڑے کی طرح نا، انہوں نے گائے کی طرح بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے۔ اب اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے سمندر پر 12 راستے بنائے، ان 12 راستوں سے کراس کر کے آئے، فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، ان کتنی اللہ کی مدد سری دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہنے لگے موسیٰ یہ قوم کتنی اچھی ہے، دیکھو ان کے رب کے سامنے ہمیں رب نظر ہی نہیں آتا، تو بھی ہمیں ایسے رب بنا کے دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سخت ڈانٹا کہ ظالموں، کہ اللہ تمہاری قدم قدم پہ مدد کر رہا ہے۔ وہاں سے یہ آگے تھے تو بادل ان کے لیے سایہ کرتے تھے، اور آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، یعنی کھانے پینے کا سامان آسمان سے اترتا، بہت زیادہ بٹیر آ جاتے، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت تل کے کھاتے، اور من ایک حلوے کی شکل ہوتی تھی، تو وہ درختوں میں لگ جاتا، بہت ہی مزیدار اور خوبصورت حلوے کی طرح، اس کو اتار کے کھا، تو آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا۔ لیکن اس کے باوجود کہتے یہ بت بنا کے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، تو اس وقت تو یہ ظالم چپ ہو گئے۔ جو سامری ان کے ساتھ تھا وہ منافق تھا، وہ ان کی کمزوری سمجھ گیا، یہ اس طرح کے بت چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان کو بلایا تھا بھی 40 دن یہاں قیام کرو پھر تمہیں تورات ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن قیام کیا، تو پیچھے سے سامری نے ان کو ایک سونے کا بچڑا بنا دیا اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قدموں کی مٹی تھی، تو وہ ڈالی تو اس کے اندر سے آواز پیدا ہو گئی۔ تو سامری کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے تمہارا موسیٰ علیہ السلام کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام بول کے پتہ نہیں کہاں رب کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تمہارا رب یہ ہے۔ تو 70,000 یہودی اس کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، تو انہوں نے منع کیا بھی یہ سری شرک کر رہے ہو، بتوں کی پوجا شروع کر دی تم ظالموں۔ تو وہ کہنے لگے بھی اے موسیٰ، اے ہارون، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے ہم ان کی پوجا کرتے رہیں گے۔ جب ہارون علیہ السلام نے زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کی تو کادوا یقتلوننی، تو قریب تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کو پکڑا کہ ہارون، میں تجھے یہاں مقرر کر کے گیا تھا، تو انہیں ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آیا کہ بھئی یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے، سر کے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا بھی یہ کیا کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا فلا تشمت بی الاعداء، کہ آپ دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو اس لیے پھر میں نے اپنی پوری کوشش کی، اب یہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو اے موسیٰ تو بھی مجھے ڈانٹ رہا ہے، ان کو سمجھاؤ، میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھی ان کی معافی اسی شکل میں ہے جو 70,000 بندے جنہوں نے بت کی پوجا کی ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو 70,000 افراد قتل ہوئے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے۔ تو بات چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام دور جا کے غسل کرتے تھے چھپ کے، اور حکم بھی یہ ہے کہ جب غسل کرو، ہماری جیسے اللہ کا الحمدللہ اس امت میں اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے، تو ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ نہیں ہوتے، اور حکم بھی یہ ہے بلکہ ایک دوسرے کے سامنے سطر کو ننگا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن ان کے ہاں اس کی کوئی تمیز نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی بے پرد ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے سامنے، اب ان ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دی۔ بعض کہنے لگے یہ موسیٰ علیہ السلام شاید نامرد ہیں، کچھ کہنے لگے اس کے کوئی خصوصیت عین میں خرابی ہے، کچھ نے کہا کچھ، یعنی عجیب عجیب ہر بندہ اپنی طرف سے، اس لیے ہمارے سامنے سطر کو نہیں کھولتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر مختلف الزامات لگانا شروع کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش، بے ان کو کیسے، لیکن
اللہ چاہتا تھا کہ ان کے سامنے بات کھل جائے۔ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دور جا کر غسل کر رہے تھے اور ایک پتھر پر انہوں نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے، یعنی جہاں کسی کے نظر نہ پڑے، کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے اور غسل کرنے کے لیے دریا میں چلے گئے۔ لیکن جیسے غسل کر کے واپس آئے کپڑوں کی طرف تو اللہ کی قدرت، وہ پتھر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے دھیانی میں اپنی لاٹھی لے کر اس پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پتھر آگے آگے، تو جہاں بنی اسرائیلی مردوں کا مجمع تھا وہاں پتھر رکا، تو موسیٰ علیہ السلام بے دھیانی میں دوڑتے رہے۔ تو پھر جب انہوں نے اپنی نظروں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی بھی خرابی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ بالکل صحیح تندرست ہیں، صحیح حالت میں ہیں، پھر وہ پتھر رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا، لیکن اللہ نے ان کو دکھلا دیا کہ بھی تم جھوٹے الزام لگا رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی اس طرح کی خرابی نہیں ہے جو تم یہ خرابی کہنا چاہ رہے ہو۔ تو یہی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے ایمان والو کہ تم، چونکہ پیچھے بات گزری تھی نا منافقین کو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایمان والو تم ایسے نہ بننا اپنے نبی کی۔ اور حقیقت میں ہمارے نبی کے جو صحابہ تھے تو وہ ہمارے نبی کی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے، کافر بھی جب آ کے دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام اگر لعاب دہن بھی منہ سے نکالا ہے تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ آپ کا لعاب دہن بھی ایسا بابرکت تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور اس کو مل لیتے۔ آپ وضو فرماتے، وضو کا پانی گرتا تو صحابہ اس پانی کو نیچے نہ گرنے دیتے بلکہ تبرکاً اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پہ ملتے، ہاتھ پہ ملتے۔ آپ کے کوئی بال مبارک اس سے داڑھی سے گرتا اس کو محفوظ کر لیتے اور اس کو یعنی تو اس طرح آپ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ آپ کے سامنے آپ اگر بات فرماتے تو ایسا سناٹا طاری ہو جاتا، کوئی آدمی آپ سے نظریں ملا کر نہیں دیکھتا تھا بلکہ جھکا کر دیکھتے تھے۔ کئی صحابہ فرماتے ہیں آج تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور احترام کی وجہ سے پوری طرح دیکھ بھی نہیں پاتے، یعنی ایسا ادب و احترام تھا۔ لیکن وہ جو یہودی تھے ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ مختلف الزامات لگاتے رہتے، تو اللہ نے فرمایا ایمان والو تم یہودیوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی لیکن اور ان کے بارے میں نازیبہ باتیں کہیں، اللہ نے ان باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دے دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے، بڑی قدر و قیمت، چونکہ نبی سارے ہی اللہ کے ہاں بڑے قدر و قیمت والے، اور موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے تورات دی۔ 4 نبی وہ ہیں جن کو کتابیں ملی ہیں، ان میں سب سے پہلے جو کتاب ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، دوسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کو زبور دی گئی، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو انجیل دی گئی، اور چوتھے نمبر پر جو سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک دیا گیا۔ تو یہ 4 نبی دوسرے نبیوں سے اس اعتبار سے افضل ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بھی بنایا، نئی شریعت بھی دی اور کتاب بھی دی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کہو کھری، یعنی سچی بات کہو۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تقوی، یعنی اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنا قرآن کی آیت میں ہے ان التقوی ملاک الحسنات، جو تقوی ہے یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ قرآن کی دوسری وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تقوی اختیار کرنا، تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی دفعہ گزرنا ہوا۔ ان کے کیسے گزرتے ہو؟ ان کا جب کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیتے ہیں کہ کسی جھاڑی میں کسی کانٹے میں کوئی کانٹے دار جھاڑی نہ لگ جائے یا کپڑے نہ لگ جائیں، کپڑے پھٹ جائیں، کپڑوں کو سمیٹ کر اور بڑے سمٹ کر خود گزرنا پڑتا ہے۔
فرمایا یہی تقوی ہے کہ آدمی زندگی ایسے گزارے گناہوں سے بچ بچ کر، جیسے کسی کانٹی دار جھاڑی سے بندہ گزر رہا ہو تو بچ بچ کے گزرتا ہے، ایسے گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا یہی تقوی ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، دوسرا فرمایا قولوا قولا سدیدا، بات کہو سچی اور کھری، یعنی آدمی زبان کا کھرا ہو، دھوکے باز نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ زبان یہ جو اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال، چونکہ حدیث میں ہے کہ جسم کے سارے اعضاء روزانہ اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اے زبان اگر تو صحیح استعمال ہوگی تو ہمارے سارے اعضاء صحیح استعمال ہوں گے، اگر تو غلط استعمال ہوگی تو سارے اعضاء غلط استعمال ہوں گے، تو اے زبان تو صحیح چل۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پہلے کسی کے غلام تھے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو، بکری چراتے تھے، اور زبان اور یعنی اس کی یعنی بکری کے اندر جو سب سے بہترین عضو ہے اس کا وہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان کو لے گئے اور کہا کہ یہ زبان اس کے جسم میں سب سے بہترین عضو ہے، یعنی اس زبان کے ذریعے سے انسان بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے۔ زبان جو ہے اگر زبان کا صحیح استعمال ہو تو اس زبان سے ہی بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اس زبان کے ذریعے ہی سے بہت ساری نیکیاں کی جا سکتی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، اور اللہ کی بڑائی اور عظمت ہے، اور دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا دوسرا جانور ذبح کرو، اب جسم کا جو سب سے بدترین عضو ہے وہ لے کر آؤ۔ تو پھر انہوں نے بکری ذبح کی اور پھر زبان کو لے گئے۔ ان کا یہ کیا، میں نے کہا تھا پہلے سب سے بہترین عضو لے کر آؤ، پھر بھی زبان لے کر آئے ہو، اور میں نے کہا بدترین عضو لے کر آؤ پھر زبان لے آئے۔ ان کا اگر اس کا غلط استعمال ہو تو اس سے بدترین عضو کوئی بھی نہیں، زبان کا اگر غلط استعمال ہو تو اس سے بدترین عضو کوئی نہیں، چونکہ یہ زبان کے ذریعے سے ہی حدیث میں ہے نا، جراحت السنان لها الالتیام ولا یلتام، یعنی عربی کا مقولہ ہے ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں کے اور نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ جو دل پر لگتے ہیں یہ کبھی نہیں بھرتے۔ زبان اگر غلط استعمال ہو تو یہ انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اس زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہے انسان، اس زبان کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولتا ہے، اس زبان کے ذریعے سے انسان بد اخلاقی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، بات کہو تو سچی کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے جسم کے 2 عضو کی مجھے ضمانت دے دو کہ ان کا صحیح استعمال کرو کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا وہ 2 عضو کون سے ہیں؟ فرمایا ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسرے 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو تمہیں جنت کی گارنٹی، اور اگر زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر جنت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو زبان کا صحیح استعمال ہو، بندہ سچ بولے، حدیث میں کہ سچی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ آگے فرمایا اگر یہ 2 کام کر لیے، تقوی اختیار کر لیا اور سچی بات، تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ زبان کا صحیح استعمال ہو جائے اور تقوی اختیار کر لے، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جنہوں نے اس بات کو مان لیا فقد فاز فوزا عظیما، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور میرے بھائیو اب دیکھو نا، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے۔ دنیا میں کسی بیوقوف احمق شخص سے پوچھیں گے بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ کہے گا ہاں، لیکن جہاں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں انسان ڈھونڈتا نہیں، جہاں ڈھونڈتا ہے وہاں رکھی نہیں۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، صاف فرما دی ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں مال میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، بڑی بڑی ڈگریوں میں، تو وہاں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے۔ جتنے اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں ہوں گے، اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگی میں ہوں گے، ہم 100% کامیاب ہیں۔
اگر اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے نہیں ہیں، چاہے ساری دنیا کا مال اکٹھا کر لیں، قارون نے مال اکٹھا کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، برباد ہو گیا۔ فرعون کے پاس ساری حکومت تھی، فوج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا، ناکام ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے ہیں، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان کی زندگی میں موجود ہے، اللہ نے کامیاب کر دی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔